بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. محترم سامعین کرام، کل کے درس کے اخیر میں اسلام کے دوسرے ہدایت یافتہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عبارت اور ان کا ایک قول آپ کے سامنے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی سے کوئی عذر اور بہانہ قابل قبول نہ ہوگا کہ وہ ہدایت کی بات سمجھ کر کے گمراہی کو اختیار کر لے اور گمراہی سمجھ کر کے ہدایت کو چھوڑ دے. کسی بات کو گمراہی سمجھ کر کے ہدایت کو چھوڑ دے، کیونکہ معاملات تمام کے تمام واضح کر دیے گئے ہیں اور حجت و دلیل ثابت اور قائم ہو چکی ہے اور عذر بھی منقطع ہو چکا ہے. یہ عبارت شرح السنہ کی ایک ضابطے کے تحت آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ متن جو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں ذکر کیا ہے، اس پر علماء کرام کا کلام ہے. یعنی یہ متن منقطع ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اس متن سے ملتی جلتی بات صحیح سند سے خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے موقع پر ثابت ہے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ عبارت اس طریقے سے ہے: ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وان الوحي قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس الينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنه. یہ عبارت صحیح بخاری میں موجود ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ عبارت بھی اسی عبارت کی ترجمانی کرتی ہے جس عبارت پر علماء کرام نے کلام کیا ہے. فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ کیا جاتا تھا. وحی کے ذریعے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ وحی جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا کہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وحی قرآن مجید کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، جو ہم قرآن مجید کی دو دفتیوں کے بیچ میں آج بھی من وعن اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اور ایک وحی ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن مفہوم اور حکم اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ آپ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہوتی ہیں. یہاں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی شکل میں جو وحی ہمارے سامنے ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے اور اس کو نماز میں باقاعدہ تلاوت کی شکل میں پڑھا جا سکتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر مشتمل جو وحی ہے، جس کو ہم سنت صحیحہ کہتے ہیں،
اس کی تلاوت قرآن مجید، اس کی تلاوت نماز کے اندر نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کی عبادت اس انداز سے کی جا سکتی ہے جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں وحی کی ایک قسم احادیث قدسیہ بھی ہوتی ہیں۔ احادیث قدسیہ یعنی الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے نقل کردہ ہوتے ہیں اور اس کو قرآن مجید میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العالمین کی مصلحت اور حکمت ہے۔ جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول ذکر کرے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو وحی کی مختلف قسمیں ہیں، اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ کیا جاتا تھا، اور اب کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے لہذا ہم لوگ ظاہری اعمال پر حکم لگاتے ہیں۔ یعنی اس دور میں اگر کسی کا مواخذہ کیا جائے گا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین اس دور میں جب آتے تھے مسجدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے اور آپ اس کی نشاندہی فرماتے تھے۔ لیکن وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو منافقین کے بارے میں علم کے باوجود صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وحی کے ذریعے ان کو اس کے نفاق پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی تھی۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے امور تھے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ سناتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم نازل ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ فیصلہ سنا دیتے تھے۔ تو وحی کے ذریعے لوگوں کا مواخذہ ہوتا تھا، یہ لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ لیکن وحی کے منقطع ہونے کے بعد لوگوں کے ظاہری عمل پر حکم لگایا جانے لگا۔ ظاہری عمل سے مراد وہ عمل ہے جس پر قرآن و سنت کی روشنی میں حکم لگایا جائے۔ انسان اپنے دل میں کیا رکھتا ہے، مسجد میں آ کر کے سجدہ کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں سجدے کی حالت میں بھی غیر اللہ ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ظاہری سجدے پر حکم لگائیں کہ وہ مسجد میں آ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اگر اس کی جانب سے ہم کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ سجدے کی حالت میں بھی نیت غیر اللہ کو سجدے کی کرتا ہے لیکن آ کر کے مسجد میں سجدہ کرتا ہے، تو جب تک وہ اس بات کا زبان سے اقرار نہ کر لے جب تک ہم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ ظاہر پر حکم لگا کر کے خاموشی اختیار کریں گے۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا تھا، ان کا مواخذہ ہوتا تھا، اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے ذریعے ان کا مواخذہ کرتے ہیں یا ان پر حکم لگاتے ہیں جو ہمارے سامنے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا ہمارے سامنے جس کے ظاہری اعمال اچھے ہیں ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اس کو اپنی صفوں میں شامل کرتے ہیں، اور ہم کو اس کے پوشیدہ معاملات سے کوئی سروکار یا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے۔ پوشیدگی اور تنہائی کے معاملات اور اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے حوالے کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جس کے ظاہری اعمال صحیح نہیں ہیں ہم اس پر بالکل بھروسہ اور اعتماد نہیں کر سکتے۔ بظاہر کوئی آدمی نمازیں چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں گھر کی تنہائی میں توحید کا اقرار کرتا ہوں، تو یہ چیز قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ اور ایمان کا تقاضا جو ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں عقیدہ اور توحید 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک یہ کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دوسرا یہ کہ انسان دل سے تصدیق کرے،
اور تیسرا رکن اس کا ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کو برت کر کے اس پر عمل کر کے دکھائے. اب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں دل سے اللہ کو اللہ مانتا ہوں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو اس کا ایمان قابل اعتماد نہیں ہے. کوئی آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں کفر چھپا ہے، تو اس کا ایمان بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اگرچہ ہم دل پر حکم نہیں لگا سکتے. اور کوئی آدمی ظاہری اعمال سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اعمال کو انجام دے. تو فرمایا جن لوگوں کے ظاہری اعمال ٹھیک نہیں ہیں، وہ گناہوں پر مشتمل ہیں، انکار سنت پر مشتمل ہیں، یا قرآن و سنت سے بھٹکی ہوئی راہ پر مشتمل ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ان پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ یہ کہتے ہوں کہ اس کے پوشیدہ معاملات بہت اچھے ہیں. وہ کچھ بھی دعویٰ کریں اور نہ ہی ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں. یہاں پر دونوں عبارتوں میں تقریباً ایک ہی طرح کی بات ذکر کی گئی ہے. تو یہاں پر جو باتیں ذکر کی گئیں اس کو دو تین نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دونوں اقوال کے روشنی میں اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف انداز کی تنظیمیں یا کام کرنے والے افراد، مختلف تحریکیں جن کی دعوت کی بنیاد قرآن و سنت اور آثار صحابہ پر ہے، ہم ان کی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو ظاہر پر حکم لگانا ہے. جو بھی تنظیمیں، جو بھی جماعتیں قرآن و سنت اور فہم آثار صحابہ پر اعتماد کرتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان تمام کے تمام مسائل میں ان کے ساتھ ہیں جن چیزوں میں وہ قرآن و سنت کے حمایتی ہیں اور آثار صحابہ کی پیروی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جن معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے اور وہ اختلاف قرآن و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان معاملات میں ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ان معاملات میں ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. یہاں پر ایک بنیادی ضابطہ بتایا گیا ہے، جو ضابطہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بہت کم تنظیمیں اپناتی ہیں اور اس کے مطابق چلتی ہیں، الا ماشاء اللہ. ہم جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے حامل ہیں، ان میں کے بھی بہت سارے لوگ اس ضابطے کو نظر انداز کر رہے ہیں. آج کے دور میں کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کہ ایک پالیسی ہے کہ سب کو خوش کر کے چلنا ہے، سب کو خوش کر کے چلنا ہے. آپ کو اگر بیماری ہوتی ہے آنکھ کی، آپ جا کر کے آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس اس کو فیس دیتے ہیں، آنکھ کا علاج کراتے ہیں. بغل میں کان کا ڈاکٹر ہے، آپ سوچیں کہ اس کے پاس میں نہیں گیا وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو فیس نہیں دی گئی، چلو کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو دکھا لیتا ہوں، اس کو فیس دے دیتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے. یہ صلح کلی اور سب کو راضی کرنے والی پالیسی یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے اور اسلامی فطرت کے خلاف ہے. جو چیز صحیح ہے اس پر لوگوں سے مل کر کے چلنا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور اس غلط چیز کا اظہار ہونا چاہیے. اس کے بغیر معاشرے میں اصلاح کا امکان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ میں وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اہل کتاب کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں یہاں ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 میں کہ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ، یہ لوگ برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، برائیوں کو انکار نہیں کرتے تھے. فَعَلُوهُ، انکار کرنا تو دور کی بات، برائیوں کو انجام بھی دیتے تھے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ کتنی بری چیز تھی جس کو وہ اختیار کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم ایک دوسرے مکاتب فکر سے متفق ہیں ان میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور جن چیزوں میں ہم سے اور ان سے دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہے ان چیزوں میں انکار نہیں کرتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر انکار کریں گے
تو لوگ ہم سے ناراض ہوں گے اور تفریقہ پڑے گا، آپس میں پھوٹ پڑے گی۔ یہ پھوٹ جو ہے یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، اصولی بنیادوں پر۔ کلمہ توحید جو اسلام کا سب سے بنیادی کلمہ ہے، اس میں خود ایک جگہ انکار ہے، ایک جگہ اقرار ہے۔ آپ معبودان باطلہ کا انکار کرنا بند کر دیں اس وجہ سے کہ اس کے ماننے والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو اسلام کی تعبیر ہی فوت ہو گئی۔ اس وجہ سے اسلام کے اندر جہاں امر بالمعروف ہے، اچھائیوں کا حکم دینا ہے، وہیں ساتھ ہی نہی عن المنکر ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسالیب دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف احوال کے لحاظ سے ہم نہی عن المنکر کے اسالیب کا خیال بدل سکتے ہیں، اس کا طریقہ اور اسلوب بدل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اس دور میں فرعون سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا سرکش کوئی نہیں تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ لاؤ سیڑھی لگاؤ، میں چڑھ کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے، آسمان پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ مذاق اڑاتا تھا اسلام کا اور توحید کا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ جب اس کے پاس جانا تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں مقام دے رکھا ہے۔ تو نرمی اختیار کرنا یہ اسالیب دعوت کا ایک بنیادی ضابطہ ہے۔ ہم کو انکار منکر کرنا ہے، لیکن صاحب جس آدمی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کی حیثیت کا اور وہاں پر پائے جانے والے ماحول کا خیال کرتے ہوئے اپنے اسالیب کے اندر مختلف اسالیب اختیار کرنے ہیں، اور اس میں کہیں نرمی، کہیں سختی، کہیں عام فہم اسلوب، کہیں کوئی طریقہ، کہیں کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ ہے انکار منکر کا طریقہ، لیکن انکار منکر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پوری عبارت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ہم اس اصول کو اپنائیں کہ ہمارا جن لوگوں سے جن چیزوں پر دلائل کی بنیادوں پر اتفاق ہوتا ہے ان چیزوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے ان چیزوں میں بالکل واضح طریقے سے اختلاف کرنا ہے۔ ان کے سامنے صراحت کر دینی ہے کہ آپ یا تو رجوع کر کے قرآن و سنت کی طرف آ جائیں، اور اگر آپ نہیں آتے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے، کیونکہ بنیاد ہماری اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم کسی بھی صورت میں کسی کی رعایت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، کسی منکر کو دیکھے، قرآن و سنت کی مخالفت کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کی تردید کرے، اپنے دروس میں، اپنے خطبات میں، اپنی تحریروں میں کہیں آرٹیکل لکھے تو اس کے بارے میں وضاحت کرے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر 1 منٹ 2 منٹ کی کلپ بنا کر کے اس کی تردید کی جائے، سوشل میڈیا پر کوئی چیز لکھ کر کے نشر کی جائے، جو بھی باطل افکار ہیں ان کا دندانے شکن جواب دیا جائے اسالیب کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کسی بھی منکر کو دیکھے، یہاں منکرن جو ہے یہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ جب عربی زبان میں کوئی چیز نکرہ استعمال کی جاتی ہے، نکرہ کا مطلب عام فہم الفاظ میں، تو اس میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پنکھا، تو دنیا کے جتنے پنکھے ہیں وہ ہمارے تصور میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی پنکھے کی جانب اشارہ کریں کہ یہ والا پنکھا،
تو یہی پنکھا ہمارے ذہن میں آئے گا. اگر ہم نے تعین کر دی تو یہ نکرہ کے اسلوب سے نکل کر کے معرفہ میں داخل ہو گئے، یعنی اس کی تعین کر دی گئی. لیکن عمومی لحاظ سے کہا جائے تو ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی. یہاں پر منکرن جو نکرہ استعمال کیا گیا ہے اس میں ساری برائیاں شامل ہیں. ان برائیوں کا تعلق چاہے عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، فضائل سے ہو، لین دین سے ہو، تجارت سے ہو، اٹھنے بیٹھنے سے ہو، مساجد کی تعمیر سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. ساری کی ساری چیزوں میں جو بھی غلط چیز گھس رہی ہے اس کو سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکا جائے، اس برائی کو وہیں پر ختم کر دیا جائے ہاتھ کے ذریعے. ہاتھ سے مراد طاقت. آپ کے بچوں میں، آپ کے ماتحتوں میں کوئی برائی کرتا ہے تو آپ وہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ کرنے نہیں جائیں گے کہ اس کو سنا دیں کہ وہ اپنی تبدیلی کر لے. آپ وہاں پر اپنے دل میں برا لگنے والا اسلوب نہیں اختیار کریں گے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کھینچ لیں گے اور اس کو اس برائی سے ہٹا دیں گے اور تنبیہ کر دیں گے کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلوب ہے. تو فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو پہلے اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے میں کسی فتنے یا فساد کا خدشہ ہے. ظاہر سی بات ہے باہر چلتے لوگوں کو آپ ہاتھ سے روکیں گے تو لوگ آپ کے اوپر پل پڑیں گے. آج کے دور میں اچھائیوں کو کون برداشت کرتا ہے؟ اس وجہ سے یہاں گنجائش رکھی اسلام نے، اور یہ اسلام کی آفاقیت ہے. فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. چلتے چلتے لوگوں کو تنبیہ کر دو کہ میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے، اسلام کی فلاں تعلیم کی مخالفت ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں کم سے کم برائی کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے. یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے. یعنی اب اگر برائی کو نہ ہاتھ سے روک پا رہے ہیں نہ زبان سے روک پا رہے ہیں لیکن اپنے دل میں برا سمجھتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ کم سے کم یہ ہوگا کہ آدمی دل میں اگر برا جانتا ہے تو بذات خود اس برائی سے دور رہے گا. اور اگر ہر مسلمان دل میں برا جاننے کے فریضے کو انجام دے اور آخری اسلوب جو کہ ایمان کی کمزوری کی دلیل بھی ہے اس کو بھی اختیار کر لے تو کم سے کم مسلمان تو برائی سے بچ جائیں گے. اس وجہ سے ہم کو یہ تینوں اسالیب اختیار کرنے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری روایت میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بلکہ یہ کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو روکو. یہ نہیں کہا کہ تم اچھائی کا حکم دو، بلکہ یہ کہا کہ برائی سے روک دو. تینوں اسالیب برائی سے روکنے کے اختیار کیے گئے. تو انکار منکر یہ بسا اوقات امر بالمعروف سے زیادہ اہمیت رکھنے والا فریضہ ہے، کیونکہ اگر برائی ختم ہوگی تو اچھائی تو بذات خود جگہ بنا لے گی. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری. اس سے مراد اگر سلف صالحین کے اقوال لیے جائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے روشنی میں، تو اس سے مراد وہ مخالفت ہے جو سلف صالحین کے منہج و عقیدے کی مخالفت ہے. سلف صالحین کے عقیدوں و منہج کی مخالفت پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں. جہاں تک مسئلہ اختلاف مسائل کا ہے، فقہی مسائل کا ہے، تو فقہی مسائل میں اہل علم کے درمیان آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں. اس انکار منکر سے علماء کرام کے وہ اقوال مراد نہیں ہیں جن اقوال پر وہ کسی دلیل کی بنیاد پر قائم ہیں اور اس قول کو صحیح سمجھتے ہیں اگرچہ وہ اس میں غلطی پر ہے. ایسی صورت میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اتمام حجت کے لیے ان کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہیں، یہاں انکار منکر سے مراد اجتہادی مسائل ہیں.
یعنی اجتہادی مسائل میں یہ انکار منکر کا ضابطہ جو ہے یہ مختلف ہو جائے گا، اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو اجتہادی مسائل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، کتاب الاعتصام میں، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان، اس میں ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا کہ ایک مجتہد یعنی ایک پختہ عالم دین جو قرآن مجید اور سنت رسول اور سلف صالحین کے تمام مسائل کو سمجھتا ہے، اس کو کسی حد تک دین کا شعور پیدا ہو گیا ہے، وہ اگر کسی مسئلے میں یا کسی فتوے میں بات بیان کرنے میں فتویٰ دیتا ہے اور صحیح فتویٰ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں فتوے کے لیے محنت و جستجو کرنے اور صحیح فتویٰ دینے کے نتیجے میں اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایک عالم دین کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور دلیل کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر گیا اور اس نے غلط فتویٰ دے دیا، تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے صحیح مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کی، اگرچہ نہیں پہنچ سکا۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ دینی مسائل میں اس طرح کے مسائل جس میں علماء کرام نے دلائل کی بنیاد پر فیصلے کیے اور غلطی کی، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور وہ مسائل بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اور اتنے کم ہیں کہ ان کو بڑے آرام کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے دلائل کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسائل ایسے فتووں یا ایسے مسائل میں ہیں جن کو اگر انسان اپنی عملی زندگی میں نافذ نہ بھی کرے تو بھی اس کی اسلامی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بہت جزوی مسائل میں اس طرح کے اختلاف ہیں جس میں علماء کرام نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، اجتہاد کیا اور غلطی کر گئے، لیکن اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کئی روز تک سورج نہیں ڈوبتا، بلکہ بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کئی مہینے تک سورج نہیں ڈوبتا ہے اور کئی مہینے تک رات رہتی ہے، نہ وہ کئی مہینے جاگ سکتے ہیں نہ کئی مہینے سو سکتے ہیں، اور رات والی نمازیں دن میں پڑھنی پڑتی ہیں، دن والی نمازیں رات میں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اب وہ روزہ رکھیں بیچارے کئی مہینے، وہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ وہ روزہ رکھنے اور نمازیں پڑھنے کی ترتیب کیسے کریں گے؟ تو ان کا اجتہاد دیکھیں، اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا سب سے قریبی علاقہ، جو ان کی سب سے قریبی مسافت پر ہو، جہاں فطری طریقے پر دن اور رات ہوتا ہے، وہ اس علاقے کی پیروی کریں گے۔ یعنی ان سے 400-500 کلومیٹر کی دوری پر، 1000 کلومیٹر کی دوری پر اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں دن رات عام معمول کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں سے رابطہ کر کے ان کی توقیت کے لحاظ سے نمازیں بھی پڑھیں گے اور انہی کے لحاظ سے روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ ہے اجتہاد کا فائدہ۔ لیکن اس اجتہاد کا اختیار ہر اس شخص کو نہیں ہے جو قرآن و سنت سے واقف نہ ہو۔ آج کے دور میں اجتہاد کرنے والے نہ جانے کیا کیا اجتہاد کرتے ہیں۔ ابھی رات میں جزوی طور پر ایک ویڈیو کسی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا، اس کی سرخی تھی کہ پاکستان کے ایک عالم نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے ہندوستانیوں کو پاکستانی زیادہ نظر آتے ہیں شرعی مسائل میں۔ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے، جبکہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کی علماء کی حیثیت علمی لحاظ سے بہت مضبوط ہے۔ یہاں کے لوگوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کہا کہ فلاں عالم دین نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور بنگلہ دیش کے ایک متقی اور پرہیزگار عالم دین ہیں جنہوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کورونا کا علاج مل گیا۔ 1 سال سے بیچارے لوگ جوجھ رہے ہیں اور ادھر ہفتے 10 روز سے لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کورونا کا علاج خواب میں مل گیا بنگلہ دیش کے ایک عالم۔ اور کیا علاج ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور انہیں بتایا کہ فلاں فلاں دعا اتنی بار پڑھو کورونا بھاگ جائے گا. ہم جو کہتے ہیں کہ اندھ بھکت ہیں آج کے دور میں ہندوستان میں آر ایس ایس کے اور بی جے پی کے، جو ان کی بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں، یہ اندھ بھکتی ہے مسلمانوں کی کہ ایک خواب وہ بھی ایک ایسا آدمی دیکھ رہا ہے جس کو پوری زندگی سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی. اس کے خواب میں تو امام ابو حنیفہ کو آنا چاہیے، تو اللہ کے رسول کیسے آ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ خواب بتا رہا ہے کہ ایسا ایسا کرو گے تو کرونا بھاگ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی کرونا کو بھگانا ہے تو اپنی امیونٹی بڑھائیے، دوا علاج کیجئے، احتیاط کیجئے، تدابیر اختیار کیجئے. یہ خواب کرونا کو نہیں بھگاتا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وباؤں سے بچنے کی، ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ کیجئے، اللہ کی جانب رجوع کیجئے، اللہ کی ناراضگی کو دور کیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، یہ بیماری اپنے آپ بھاگ جائے گی. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس انداز کی فضول چیزوں پر اعتماد نہ کریں. تو یہاں فرمایا کہ مجتہد اگر فیصلہ کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر اور صحیح فیصلہ کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا، اور غلط کرتا ہے تو 1 اجر ملے گا، کیونکہ بنیاد دونوں صورتوں میں دلیل ہے. لیکن اگر بنیاد خواب ہو جائے یا بنیاد کسی امام کا قول ہو جائے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے، یا بنیاد کسی مفتی کا فتویٰ ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ مجتہد نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ مقلد ہے. مجتہد کبھی مقلد نہیں ہو سکتا اور مقلد کبھی مجتہد نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا راکبہا حسبہا ہدا، جس نے کسی گمراہی کو اختیار کیا اور اس کو ہدایت اور نیکی کا کام تصور کیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. یعنی اگر وہ نیکی کو گمراہی کو اختیار کرتا ہے اور اس کو نیکی تصور کر کے انجام دیتا ہے، بدعت کو اختیار کرتا ہے اور اس کو سنت تصور کر کے انجام دیتا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں کیا. کیونکہ انسان اپنے عقل و شعور سے کسی چیز کو سنت کہہ دے اور اس پر کوئی دلیل نہ ہو تو وہ سنت نہیں ہو سکتی، بلکہ سنت ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے، اور دلیل جب تک نہیں ہوگی جب تک انسان کا مواخذہ تو یقینی ہے. تو یہاں پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بدعت اور گمراہی کو سنت اور سنت اور صحیح چیزوں کو بدعت تصور کر کے اس پر عمل نہ کریں، بلکہ بدعت کو بدعت سمجھیں اور اس سے بچیں، اور سنت کو سنت سمجھیں اور اس سے اختیار کریں. اس سلسلے میں ایک قول ملتا ہے، ما ازداد مبتدع اجتہادا الا ازداد من اللہ بعدا. حلیۃ الاولیاء کے اندر، الحلیہ کے اندر ابو نعیم رحمت اللہ علیہ مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے یہ حقیقت ذکر کی. کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والا جتنا زیادہ اجتہاد کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرتا ہے. بدعت کرنے والا جتنا قیاس آرائی اور اجتہاد کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے دوری میں زیادتی ہوگی، کیونکہ اہل علم کے اجتہاد میں اور بدعتی کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ اہل علم کا اجتہاد قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر ہے، اور بدعتی کا اجتہاد ہر دوسرے دن بدلتا رہتا. آج فلاں مولوی صاحب مل گئے، ان کی بات اچھی لگی، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا. کل کوئی دوسرا مل گیا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا. کل پرسوں کوئی تیسرا مل گیا، اس کے مطابق قیاس آرائی کر لی. تو یہ جتنی قیاس آرائی کرے گا، جتنا اجتہاد کرے گا، اتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کی بنیاد دلائل پر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے خوارج کے بارے میں ارشاد فرمایا. خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یحقر احدکم صلاتہ مع ضلالتہم
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يخرج السهم من الرمية. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب المناقب میں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر ایک شخص ان خوارج یا دوسرے الفاظ میں آج کے دور کے صوفیہ کی نمازوں کو تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے. اگلی صفیں کبھی نہیں چھوٹتی، سر سے ٹوپی یا پگڑی کبھی نہیں اترتی، کرتے کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، ہمیشہ سفید شفاف بالکل کھلتا ہوا چمکتا ہوا. لیکن سیاہ اگر ہے تو کیا ہے؟ دل سیاہ ہے. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دل سیاہ ہے؟ ایک آدمی کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے باوجود یہ کہے کہ نہیں ہمارے امام صاحب ایسا کہتے ہیں، تو اس سے زیادہ دل کی کالک کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دل کی سیاہی ہے. آدمی بظاہر کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن دل کیسا ہے وہ اس کے اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے اور ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. روزے میں احتیاطی تدابیر کی سحری 10 منٹ پہلے ختم کر دی جائے اور افطاری 2-3 منٹ تاخیر سے کی جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے. اللہ کے رسول ان سے زیادہ نیک نہیں تھے کیا کہ انہوں نے عین وقت پر افطاری کرنے اور سحری کرنے کا حکم دیا؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے تھوڑا سا 2-4 منٹ کا احتیاط کر لیں گے تو ان سے زیادہ نیک ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ صرف اور صرف اسی میں ہے. آگے فرمایا ان کی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی تلاوت کے آگے تم بہت اونچا سمجھو گے، اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے. وہ تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی میں کھو گئے. لیکن آگے فرمایا لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن تلاوت تو کرتے ہیں، آنسو بھی بہتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، لیکن یہ قرآن ان کی گردنوں سے نیچے نہیں اترتا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی یہیں تک رہتا ہے. اس سے دل اور دماغ کے ذریعے جو عبرت حاصل کرنی ہے وہ کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے. یمرقون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین سے یہ لوگ اسی طریقے سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر کے دور ہو جاتا ہے. تو ظاہری حکم لمبی لمبی نمازیں یا تلاوت کا انداز دیکھ کر کے حکم لگا دینا یہ سمجھداری نہیں ہے، بلکہ نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ میں اس میں قرآن و سنت کے ضوابط کو لے کر کے چلنا یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے. ایک انسان یہ سمجھ کر کے نماز ادا کرے کہ میرے امام نے نماز کا یہ طریقہ بتایا ہے تو عبادت کی قبولیت کی ایک شرط تو بذات خود ختم ہو گئی. اب وہ ایک کے بجائے 10 سجدے کرے ایک نماز میں، ایک رکعت میں، تو بھی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے جو نماز شروع کرتا ہے اور یہ سوچ کر کے شروع کرتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کا یہ طریقہ تھا، اگرچہ نماز میں ذہن تھوڑا بہت بہک جاتا ہے، سجدہ 2 منٹ کا ہے، 1 منٹ اس کا ذہن باہر ہے، 1 منٹ سجدے میں ہے، تو اس کو 1 منٹ کا تو فائدہ کم سے کم ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جس آدمی کی ابتدا ہی امام کی پیروی کی نیت سے ہوئی ہے تو عبادت کی 2 شرائط میں سے کہ اللہ کے اخلاص کے لیے اور رسول کی پیروی کے مطابق عبادت کی جائے، ایک شرط تو فوت ہو گئی. اور جب شرط فوت ہو گئی تو اسلام کا ضابطہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط کسی چیز میں نکل جاتی ہے، کنڈیشن نکل جاتی ہے، تو جس چیز کو انجام دیا جاتا ہے اس کو بھی کالعدم مان لیا جاتا ہے، اس کو بھی کالعدم مانا جاتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت جو ہمارے ہی قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل بدعت جو خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں،
ان میں رافضہ اور شیعہ بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، اسی طریقے سے قدریہ اور جہمیہ بھی ہیں، ان میں خوارج بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ ان کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ بظاہر ان کا ضابطہ کیا ہے؟ سنت رسول۔ بظاہر اللہ کے رسول سے محبت میں جتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے، ہم سے زیادہ وہ دے سکتے ہیں، جوش میں آ جائیں گے، مار پیٹ تک کر لیں گے۔ لیکن جہاں فرمان رسول کو اپنانے کا مسئلہ ہو وہاں پر ان کی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت اور اہل کلام ہمارے ہی قبلے اور ہماری ہی کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں ایسی چیزیں موجود ہیں جن چیزوں کی بنیاد پر اگر گفتگو کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی اور ہم اس میں دھنس جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا قول میں ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے تفاصیل جمعے کے خطبے میں بھی اور دروس میں بھی آ چکی ہیں اور یہاں سے نکلنے والے میگزین میں تحریر بھی کی جا چکی ہے۔ رافضہ، جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، جن کا منبع و مصدر ایران ہے، ایک چھوٹا سا قول میں ذکر کروں، سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے 10 آیتوں کا نزول فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی براءت کا، کہ ان پر جو اتہام لگایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹ ہے۔ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اسلام کی ماں کے ساتھ اس طرح کی بات سوچ بھی سکے۔ شیعوں کا ایک بہت مشہور عالم ہے اور 100 جلدوں سے زیادہ لمبی اس کی تفسیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کی کوئی تفسیر اتنی طویل نہیں ہوگی۔ 100 جلدوں سے زیادہ اس کی تفسیر ہے، قمی نام ہے اس کا۔ وہ جب ان آیات پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے مراد عائشہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عائشہ کی براءت کے لیے آیتیں نہیں اتاری ہیں، کیونکہ عائشہ تو ویسی ہی ہے جیسا اتہام لگایا گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور ان کا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ بظاہر ان کی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہی کا دوسرا قول ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے زیادہ دردناک اور نچلے حصے میں عذاب دیے جائیں گے۔ ان کا مفسر کہتا ہے کہ عمر بن خطاب کو اس سے بھی نیچے عذاب دیا جائے گا۔ حوالے موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس انداز کے عقائد کو لے کر کے پھر بھی ہم ان سے دوستی کر کے چلیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، یہ ہماری غلطی ہے، اور ایسی غلطی ہے جس کی بنیاد پر انسان کے ایمان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے منہج کو مکمل اختیار کرے نہ کرے، لیکن ان کی گمراہی کے باوجود ان کے منہج کے بارے میں اس کے ہاں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان سے دوری اختیار کرنا ہماری ذمہ داری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوفیہ کے بارے میں یہاں واضح کر دیا کہ صوفیہ کا کیا منہج ہے اور اہل کلام اور اہل بدعت کس انداز کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ہم بسا اوقات ان رافضہ، صوفیہ، جہمیہ، قدریہ، خوارج کی نماز کو اپنی نماز سے زیادہ بہتر پاتے ہیں، لیکن بنیادیں، دلائل اور علمیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو ان کی نمازیں باطل ہیں، کتنے بھی سجدے کر لیں۔ سجدہ تو شیطان بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ سجدہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اہل بدعت میں یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، سب گمراہ ہیں، اور سب سے ہم ان کے غلط عقائد اور نظریات میں براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تم کو آزما سکے کہ تم میں زیادہ بہتر عمل والا کون ہے۔ یہاں پر ایکم احسن عملا،
اس کی تفسیر میں علماء اسلام کہتے ہیں احسن سے مراد اخلص و اصوب، ایکم احسن عملا یعنی ایکم اخلص و اصوب عملا، کہ تم میں زیادہ صحیح سنت کے مطابق اور زیادہ صحیح اور پختہ اخلاص کے مطابق کون عبادت کو انجام دینے والا ہے. یعنی احسن سے مراد دونوں شرطیں ہیں، ایک اخلص زیادہ مخلص، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو زیادہ تلاش کرنے والا، اور اصوب زیادہ اتباع سنت کا لحاظ رکھنے والا کون ہے. اس کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال موجود ہیں. سارے کے سارے علماء کہتے ہیں کہ یہاں احسن سے اخلص اور اصوب مراد ہے. اخلص کا کلمہ بالکل واضح ہے کہ زیادہ اخلاص اختیار کرنے والا، اور اصوب زیادہ صحیح راہ اختیار کرنے والا کون ہے. ظاہر سی بات ہے زیادہ صحیح راہ کون سی ہو سکتی ہے؟ سنت رسول کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کی. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر نے اس میں فرمایا حسبھا ہدا، کسی نے برائی کو اختیار کر کے اس کو اچھا سمجھ لیا، گمراہی اختیار کی اور اس کو اچھائی سمجھ لیا. اس آیت کریمہ کے تناظر میں اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ اس نے صحیح طریقہ اختیار کیا اور اخلاص اختیار کیا کہ نہیں کیا. یعنی عبادت کی دونوں شرطیں اس کے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے. اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یحسبون انہم مہتدون، وہ گمراہی پر ہوتے ہیں لیکن یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. یہ اہل بدعت کی صفت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں جبکہ وہ گمراہی پر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر سورہ کہف میں ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جو لوگ اپنی زندگی کی ساری کوششیں اس چیز میں گزار دیتے ہیں، زندگی کی ساری کوششیں اس چیز میں گزار دیتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، اور اس کام کو اچھا تصور کرتے ہیں جبکہ وہ کام گمراہی والا ہوتا ہے. اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دونوں عبارتیں اگر سامنے رکھی جائیں، صحیح بخاری والی اور وہ عبارت جو اس کے مطابق تھی اگرچہ منقطع تھی، تو اس کے روشنی میں دوسرا مسئلہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قول سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کا کہ من گھڑت اور خود ساختہ قاعدے جو لوگوں نے بنا لیے ہیں اس کی تردید کی جائے. جو لوگوں نے بذات خود قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ضابطے بنا دیے ہیں اس کی تردید کی جائے. لوگ عقیدے یعنی توحید میں اور معاملات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا رد اور انکار کیا جائے، کیونکہ مخالفت جو کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے خود ساختہ ضابطے بنا رکھے. اور میں ایک عبارت ذکر کروں، اصول کرخی کی عبارت، جو علماء احناف کی ایک اصول و ضوابط پر مبنی مضبوط کتاب ہے، ان کے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. اس کتاب میں ایک عبارت ہے کہ اگر ہمارے امام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا تو تعویل کر کے نظر انداز کیا جائے گا یا اس کا انکار کر دیا جائے گا. یا تو تعویل کی جائے گی اور عمل اپنے امام کے قول پر کیا جائے گا، اور تعویل کر کے اپنے امام کے قول پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو اس قول کو یعنی اللہ کے رسول کے قول کو نظر انداز کر دیا جائے گا. آپ نظر انداز کہیں یا انکار کہیں بات ایک ہی ہے. تو یہ ضابطہ جو ہے یہ انسان کو اس غلط عقیدے کی طرف لے جا رہا ہے جس عقیدے کی تردید اس عبارت کے اندر اور اس ضابطے کے اندر کی گئی. تو دوسرا مسئلہ اس عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقید توحید میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلامیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والوں کا رد کیا جائے، کیونکہ
انہوں نے اپنے خود ساختہ اصول بنا کر کے اس کی بنیاد پر اپنے دین کو قائم کر لیا. اور رد کرنا یا انکار کرنے کا مقصد کسی خاص شخص کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہوتا ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیں. کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے ہمارے فلاں شخص کو ایسا کہا ویسا کہا، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. آپ کے علماء، آپ کی شخصیات ہماری نظر میں قابل احترام ہیں، اور اگر ہمارے چوکھٹ پر وہ آتے ہیں تو ہمارا عالم آئے تو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ آئٹم اس کے لیے پیش کریں گے. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ضابطے کا معاملہ آئے گا، چاہے ہمارا عالم ہو چاہے آپ کا ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے. اس وجہ سے اس تردید کو کسی شخص پر محمول نہ کیا جائے، اور نہ ہی کوئی شخص اس سے مراد ہوتا ہے، بلکہ ایک ضابطے کی تردید ہم کرتے ہیں. اس کی چپیٹ میں کوئی بھی آ جائے، جو بھی آئے، چاہے ہمارا عالم ہو یا آپ کا عالم ہو، جو چپیٹ میں آئے گا وہ اس کے خلاف اور اس کا مخالف مانا جائے گا، اور اس کی ان باتوں کی ہم کھل کر کے تردید کریں گے. اور اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام علی الاطلاق ہیں. حدیث کے باب میں، فقہ کے باب میں، عقیدے کے باب میں، اسلام کی جتنے ابواب ہیں سارے ابواب میں ان کو امامت کا درجہ حاصل ہے. اور ہم بحیثیت سلفی ہونے کے ان کی بہت ساری باتوں کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل میں ہم نے ان سے اختلاف کیا ہے. کیوں اختلاف کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا اور غلطی کر بیٹھے، لہذا ہم نے اس جگہ پر ان کی تردید کی کہ علامہ صاحب نے، شیخ الاسلام نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ بات دلیل کی روشنی میں دلیل کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. آج کے دور میں محدث عصر تھے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ مسائل میں اس طرح کے فتوے دیے جن سے اختلاف کی گنجائش ہے دلائل کی بنیاد پر، لہذا ہم نے اختلاف کیا. لیکن عمومی لحاظ سے انہوں نے جو کام کیا، شیخ الاسلام نے کیا ہو یا انہوں نے کیا ہو یا دیگر علماء نے کیا ہو، ان چیزوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ائمہ اربعہ میں سے 3 ائمہ ایک مسئلے پر متفق ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں الگ فتویٰ دیتے ہیں. ایک مثال آ گئی، لطائف درس کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دی جائے. وہ مسئلہ ہے پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ کا مسئلہ. جو خواتین زیورات پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی؟ علماء کرام کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکالی جائے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ استعمال میں اس لیے نہیں نکالی جائے گی. دونوں کا اپنا فتویٰ ہے. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک سے علماء اہل حدیث بہت سارے مسائل میں اتفاق کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن زیور کی زکوٰۃ کے مسئلے میں علماء اہل حدیث کی اکثریت نے امام ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے اور تینوں ائمہ کی بات کو رد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کی بات دلائل سے زیادہ قریب لگتی ہے. تو یہاں پر ہمیں اپنی مرضی کی بات کرنے کا شوق نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دلیل سے قریب جو ہے اس کا احترام کیا جائے، اس کو لے لیا جائے. یہ ہمارا ضابطہ ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اسلاف میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ خود باپ اپنے بیٹے کی تردید کر رہا ہے جبکہ بیٹا امام وقت ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کذاب. کیا کہتے ہیں؟ کذاب. اس کی حدیثیں نہیں لیتے جبکہ وہ بھی حدیث کے باب میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے. کذاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اصول کے مطابق ان کے بیٹے سے کہیں یہ غلطی سرزد ہوئی ہے جس غلطی کی بنیاد پر حدیث کو لینے یا نہ لینے کے باب میں وہ کذابین کے درجے میں آ جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں اور ان کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ،
اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. ان کے استاذ ہیں علی ابن المدینی. علی ابن المدینی سے بعض روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں نقل کرتے. کیوں؟ اگر ان کے استاذ علی ابن مدینی نے فلاں شخصیت سے حدیث نقل کی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور ضابطے کے مطابق وہ سند کمزور ہو جاتی ہے، لہذا اپنے استاذ کی حدیث کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، صحیح بخاری میں جگہ نہیں دیتے. بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں سمجھتا کہ فلاں آدمی اور فلاں آدمی ہمارے دین میں سے کوئی بات سمجھتا ہے. نام لیا باقاعدہ، یا صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ فلاں فلاں کے بارے میں کہا تھا، نام نہیں لیا، لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تعین ظن غالب کی بنیاد پر موجود تھی. لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے دو منافق مراد ہیں. دو منافق مراد ہیں. ان کی تردید کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ہمارے دین کا کچھ نہیں پتا. آج کے دور میں بہت سارے لوگوں سے ہم دین لیتے ہیں جبکہ دین کے اصولوں سے وہ لوگ واقف نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں سے دین لینا جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں. سنت رسول سے دلیل موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الطلاق میں موجود ہے اور سنن نسائی میں کتاب النکاح میں. فاطمہ بنت قیس اس کو روایت کرتی ہیں اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں ابو جہم اور معاویہ ان دونوں کے بارے میں آ کر کے میں نے سوال کیا. فاطمہ بنت قیس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما معاویہ فصعلوک لا مال له واما ابو الجہم فلا يضع العصا من عاتقه. یہ دونوں صحابی رسول ہیں. ان دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبصرہ کیا؟ کیونکہ سوال کرنے والی سائلہ کو ان کی کسی خراب خصلت سے بچانا مقصد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس بات کا فیصلہ سنایا. فرمایا کہ ابو جہم اور معاویہ سے نکاح کا پیغام ان کو آیا تھا. انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق چاہی کہ ان کے جانب سے نکاح کا پیغام آیا ہے، میں کس سے شادی کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تو غریب آدمی ہیں، ان کے پاس نان و نفقے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بہت غریب آدمی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، ان کی غربت کے باوجود نبھا سکو تو نبھا لو. اور جہاں تک ابو جہم کی بات ہے تو لاٹھی ان کے کندھے سے نہیں اترتی، یعنی ذرا ذرا سی بات پر طیش میں آ جاتے ہیں، مار پیٹ کرنے لگتے ہیں. اب تم خود فیصلہ کر لو. یہاں دونوں کے عیوب کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ تاکہ آگے کی زندگی کے لیے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس میں بہتر فیصلہ لیا جا سکے. لہذا اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے اور اس کا تذکرہ امت کو اس شر سے محفوظ کرنے کے لیے بیان کیا جائے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ ضابطہ ہے اور ایسا صحیح اسلوب میں ذکر کیا جانا چاہیے. اگرچہ اس کے لیے غلط الفاظ یا نازیبہ الفاظ، غلط انداز کے اوصاف سے ان کو متصف کرنے سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ابراہیم بن یزید النخعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور تابعی گزرے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتا ہے لیکن اس نے مسروق سے ملاقات نہیں کی. اس وجہ سے اس کی روایت اگر مسروق سے آئے گی تو ہم اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھیں گے.
یہ حدیث کے باب کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر انسان نے ڈائریکٹ کسی سے حدیث نہیں سنی ہے اور حدیث کو نقل کرنے میں ایسا صیغہ استعمال کرے کہ جس سے یہ شبہ پیدا ہو کہ ڈائریکٹ اس سے مل کر کے نقل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہوگی، الا یہ کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی بات ہو تو وہ قابل اعتماد ہو، لیکن بات کے ادوار میں یہ حدیث کے ضابطے کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے شعیب بن میمون الواسطی، ابو حاتم فرماتے ہیں یہ مجہول ہیں، یہ مجہول ہیں، قابل اعتماد آدمی ہیں، نیک ہیں، منہج سلف پر قائم ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں مجہول ہیں، ان کی روایت نہیں لی جائے گی۔ ان کے اوپر مجہول ہونے کا حکم کیوں لگا؟ تاکہ دین کے سرمایہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہاں مقصود ان کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کو تحفظ فراہم کرنا مقصود۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں فیہ نظر، ایک چھوٹا سا معروف جملہ ہے جو امام بخاری کے ساتھ خاص، کہتے ہیں فیہ نظر، کسی بھی آدمی کے بارے میں کہہ دیں کہ فیہ نظر، تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کی زندگی حدیث کے باب میں ناقابل اعتماد ہو گئی۔ فیہ نظر سے کیا مراد ہے؟ اس پر کلام ہے، یہ نہیں کہتے کیا کلام ہے، کیا اعتراض ہے، کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن صرف اتنا کہہ دیتے ہیں فیہ نظر، تو گویا حدیث کے باب میں وہ ناقابل اعتماد ہو گئے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلِّهِ وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ الْإِتِّبَاعُ۔ یہ عبارت کی شرح ختم ہوئی، اگلی عبارت ہے وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ۔ یہ بات اس لیے ہے، یہ ضابطہ جو ذکر کیا گیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی میں، یہ بات اس لیے ہے کہ اہل سنت والجماعت، یہاں پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت سے صحابہ اکرام کو مراد لیا، فرمایا اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ اکرام نے پورے طور سے واقف کرا دیا دین سے، ہم کو ہر چیز پر مکمل حکم لگا دیا، بالکل واضح کر دی چیزیں، اور لوگوں کے لیے ان کے سامنے اس کی وضاحت کو تمام کر دیا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتباع کریں۔ فَعَلَى النَّاسِ الْإِتِّبَاعُ، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ اتباع کریں، یہاں اتباع اور تقلید دو چیزیں ہیں جن کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اتباع کہا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں دیے گئے فتوے کے مطابق زندگی گزارنا اتباع ہے، اور کسی کے اجتہاد اور وہ اجتہاد قرآن و سنت کے دلائل پر مشتمل نہیں ہے، اور کسی کا فتویٰ جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں نہیں دیا گیا اس کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ تقلید۔ تقلید کہا جاتا ہے قلادہ ڈالنے، جیسے کسی جانور کی گردن میں کوئی رسی ڈال کر کے اس کو کھینچا جاتا ہے، تو یہ قلادہ ہے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب جانور کی رسی جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ جدھر کھینچے گا جانور کو ادھر جانا ہے۔ مقلد جو ہوتا ہے وہ اپنے امام کے قول کی تقلید کرنے والا ہوتا ہے، امام نے جیسا کہہ دیا ویسا اس کو کرنا ہے، وہ اختلاف کی گنجائش نہیں رکھتا، چاہے اس کی بات اور اس کا فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو گویا وہ تقلید کر رہا ہے، اور وہ تقلید میں تقلید حرام کا پیروکار ہے، ایسی تقلید کا پیروکار ہے جو تقلید حرام ہے۔ ایک تقلید ہمارے لیے جائز بھی ہو سکتی ہے، وہ تقلید ہے کسی عالم کی پیروکاری کرنا جو عالم قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو فتویٰ دیتا ہے۔ جاہل عوام کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، وہ خود قرآن کو سمجھ کر کے یا حدیث کو سمجھ کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ان کو کسی امام یا کسی مفتی یا کسی عالم کی بات کو لے کر کے چلنا ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ وہ ایسے عالم کا انتخاب کریں جو قرآن و سنت کو فہم صحابہ پر سمجھتا ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو امام بربہاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ اکرام نے پورے طور پر ہم کو واقف کرا دیا اور ہمارے سامنے چیزوں کو بالکل واضح کر دیا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیروی کریں، اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن و سنت کے دلائل آ جانے کے بعد جو مخالفت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے غیر مومنوں کے راستے کو اختیار کرتا ہے، یعنی صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کے مقلدین اور اہل بدعت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر صحابہ اکرام مراد ہیں، نولیہ ما تولی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں جس راستے پر وہ چلا ہے، وساءت مصیرا، اور یہ راستہ بہت ہی بری جگہ لے جانے والا ہے، بہت برا راستہ ہے۔ آگے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختصار کے ساتھ، اس عبارت کی شرح پیش کر دی جائے، وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِن قِبَلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُوضَعُ عَلَى عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ وَعِلْمُهُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ فَلَا يَتَّبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ فَتَمْرَقْ مِنَ الدِّينِ فَتَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو، اس بات کا علم رکھو اور جان لو، اللہ تم پر رحم فرمائے، دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، یہ لوگوں کی عقلوں پر اور ان کے اقوال اور ان کی رائوں پر نہیں تولا جانا چاہیے اور نہ اس کے ذریعے سے تیار کیا جانا چاہیے، اور اس دین کا علم بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے، یعنی قرآن و سنت ہی میں ہے، پس آپ کے لیے ذرہ برابر بھی اپنی خواہشات کے مطابق دین میں فیصلہ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرو گے تو دین سے نکل جاؤ گے، اور اگر دین سے نکل گئے تو اسلام سے خارج ہو سکتے ہو، پھر تمہارے لیے کوئی حیلہ اور حجت باقی نہیں رہے گی۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی سنت کو بیان کر دیا، اپنے طریقے کو بیان کر دیا، اور اپنے صحابہ رضوان اللہ عنہم مجمعین کے سامنے اس کی وضاحت فرما دی، اور صحابہ کی جماعت ہی سواد اعظم ہے، اور سواد اعظم ہی حق ہے اور اہل حق کی پہچان ہے۔ یہاں پر سواد اعظم کا لفظ استعمال کر کے اصل میں ایک غرہ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ بعض لوگ اپنی بڑی تعداد کو دکھا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، اور سواد اعظم یعنی جس چیز پر بھیڑ عمل کر لے وہی حق ہے، جبکہ اسلام کا معیار یہ نہیں ہے۔ اسلام صرف حق پر پیروی کرنے کے نتیجے میں ایک شخص کو امت قرار دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کہا اللہ رب العالمین نے، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دین پر قائم تھے۔ تو تعداد سے کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ملتی، بلکہ حق پر وہ آدمی ہوتا ہے جو قرآن و سنت اور فہم صحابہ پر فیصلہ کرے، چاہے وہ 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں تنہا کیوں نہ ہو، کیونکہ حق کا معیار تعداد نہیں بلکہ حق کا معیار قرآن و سنت ہے۔ بعض لوگ سواد اعظم کا بھوت ظاہر کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ گلی گلی ہمارے گھر ہیں، ہماری مسجدوں میں تعداد زیادہ ہوتی۔ یہ معیار کبھی نہیں ہے۔ معیار جو ہوتا ہے، اگر بھیڑ ہوتی تو نوح علیہ السلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کے سلسلے میں ایسے لوگ بھی آئے جو پوری زندگی کئی 100 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، لیکن وہ اپنے فریضے پر قائم رہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے ایسے لوگ بھی آئے، ایسے انبیاء بھی جن پر ایک آدمی ایمان لایا، کسی پر 2 آدمی ایمان لائے، کسی پر 3 آدمی ایمان لائے، اور آج کے دور میں
لوگ سوشل میڈیا پر ویوز دیکھتے ہیں کہ کس کو زیادہ سنا جاتا ہے، اور میں نے خود سنا ہے کہ اخوان المسلمین کے منہج کو اختیار کرنے والے اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ کیرل میں میری تقریر میں 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. ایک صاحب ہیں جن کو ہم اپنی جماعت میں تصور کرتے ہیں، کل نام بھی آیا تھا، میں دوبارہ نام نہیں لینا چاہتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیرل میں 10 لاکھ آدمیوں نے میری تقریر میں شرکت کی. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ایک مثلیار ہے ابو بکر، اس کی تقریر میں 50 لاکھ آدمی شرکت کرتے ہیں اور وہ قبر پرست ہے. تو کیا اس کی قبر پرستی کا جواز فراہم ہو جائے گا 50 لاکھ آدمیوں سے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معیار جو ہے تعداد نہیں ہے، معیار قرآن و سنت کے دلائل ہیں. تو فرمایا اس عبارت کے اندر یہ واضح کر دیا مؤلف رحمت اللہ علیہ نے، امام بربہاری نے، کہ اللہ رب العالمین نے دین کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا، دین کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا اور اس کی وضاحت کر دی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے اس عبارت کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے دین کو صرف مکمل نہیں کیا ہے بلکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور مفسرین کے مطابق اس میں حدیث رسول بھی شامل ہے کہ ہم نے ذکر کو یعنی نصیحت پکڑنے والی چیزوں کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج کے دور میں عالم اسلام میں ایسے علماء موجود ہیں جن کو مکمل صحیح بخاری، مکمل صحیح مسلم اور کتب ستہ کی بقیہ 4 کتابیں جن کے صفحات کی تعداد 10,000 سے متجاوز ہوگی، 10,000 نہیں بلکہ اور 15,000 سے متجاوز ہوگی. یہ ساری کی ساری کتابیں مع سند یاد ہیں. ایسے علماء آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ساری کتابیں مع سند یاد ہیں. ان سے کہیے حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وہ سب کا تذکرہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں سے مراد فلاں ابن فلاں ہے جس کی ولادت فلاں سن میں ہوئی اور وفات فلاں سن میں ہوئی. ایسے علماء آج بھی موجود ہیں. یہ اللہ کی چلتی پھرتی نشانیاں ہیں اور محدثین کی یہی خوبی ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ پر کسی منچلے نے اعتراض کر دیا یہ تو بہت آسان کام ہے کہ حدیث کے بارے میں کہا جائے کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے. کسی منچلے نے اس طرح کا حکم لگا دیا. جب علامہ البانی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ آؤ ایک حدیث لے کر کے اور رات میں عشاء کے بعد بیٹھیں گے، فجر تک میں صرف اس ایک حدیث کی مختلف سندیں تمہاری سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون سی سند میں کون سی کمزوری ہے اور کس عالم نے کیا کہا ہے اور کس بنیاد پر میں نے اس کو ضعیف کہا. پوری رات گزر جائے گی، ایک حدیث کی سند پر کلام مکمل نہیں ہو پائے گا. تو یہ علم جو ہے کوئی معمولی علم نہیں ہے جو محدثین کرام کو دیا گیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے دین کے حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے. تو قرآن مجید کی حفاظت بظاہر اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی اور قرآن مجید کی تفسیر یعنی سنت رسول اسی کے ذمہ میں آتی ہے، لہذا سنت رسول کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری لی جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، معاملات کی حفاظت کی ذمہ داری لی جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، حلال و حرام کی تفاصیل کی ذمہ داری لی جو قرآن و سنت کے دلائل پر مشتمل ہے. اس وجہ سے ہم کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے. اسی میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَتَمْرَقَ مِنَ الدِّينِ فَتَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، اگر انسان اہل بدعت کی پیروی کرے گا، قرآن و سنت کی وضاحت کو چھوڑ دے گا تو دین سے نکل جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا.
اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن لوگوں کے دلوں میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن ہے تو وہ اس کی متشابہ آیتوں کو لیتے ہیں۔ متشابہ آیتیں کہا جاتا ہے ایسی آیتیں جن کے اندر دو معانی کی گنجائش ہو۔ اہل تفسیر میں صحابہ کرام نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن یہ لوگ اسی پر توجہ دیتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور مفسر ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی تفصیل میں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھاپن اور کجی ہے تو وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیت پڑھتے، اس آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے تھے کہ اس سے مراد حروریہ ہیں، اس سے مراد حروریہ ہیں، حروریہ سے مراد خوارج اور شیعہ ہوتے ہیں۔ سبائی جو یہودیوں سے متاثر ہو کر کے، یہودیوں کی پیروکاری کر کے اسلام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، خوارج اور حروری اور شیعہ، تو خوارج اور سبائی مراد ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مراد نہیں ہیں، خوارج اور سبائی مراد ہیں، جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں یہ مراد ہیں۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی یہ شرح کی، کیونکہ ایسے لوگ ان آیات کو اٹھاتے ہیں جن آیتوں کے اندر کسی انداز کی متشابہت یا آیات متشابہ ہیں، ان کو اٹھا کر کے اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ نے اس عبارت کے اخیر میں فرمایا جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر، فرمایا جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کی کسی چیز میں مخالفت کرتا ہے، دینی امور میں سے کسی کی مخالفت کرتا ہے، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر اعتقادی بھی ہو سکتا ہے، کفر عملی بھی ہو سکتا ہے۔ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کفر اعتقادی سے مراد وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، یعنی انسان کے عقیدے میں عقیدے کے امور کا انکار کرنا، یہ انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ اور کفر عملی کہتے ہیں اس کفر کو کہ انسان دائرے اسلام میں داخل تو رہتا ہے لیکن اس کے سامنے وضاحت کرنا اور اس کو راہ راست پر لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کفر عملی میں کسی چیز کو وہ انجام دے اور بار بار انجام دیتا رہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کفر اعتقادی میں داخل ہو جائے، یعنی اسلام سے خارج ہو جائے دھیرے دھیرے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کفر اعتقادی کے بنیاد پر اللہ رب العالمین کا انکار کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے تو اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن کفر عملی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آدمی غیر اللہ کی عبادت میں ملوث نظر آتا ہے لیکن اس کا اعتقاد یہ ہے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ رب العالمین ہے، اپنے کسی غلط اعتقاد کی وجہ سے اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اس کے فہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اسی طریقے سے کفر عملی کی ایک مثال ہو سکتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہاں کفر سے مراد کفر عملی ہے، کفر دون کفر ہے، نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا الا یہ کہ نماز چھوڑنے کو وہ جائز سمجھ لے یا حلال سمجھ لے، اس کی عملی کوتاہی ہے، نماز چھوڑنے کی بنیاد پر وہ اسلام اور ایمان میں کمزور ہو جائے گا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی امور میں مخالفت کرنا یہ کفر ہے، کبھی کفر اعتقادی اور کبھی کفر عملی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔